السلام علیکم معزز سامعین و ناظرین۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ بتائیں گے۔ عید الاضحیٰ کے مبارک اور مقدس موقع پر اللہ تعالیٰ کی تقدس مآب بارگاہ میں اہل اسلام اپنی اپنی قربانیاں پیش کرتے ہیں اور اللہ کی جناب میں تقرب پانے اور اس کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ مقدس اور مبارک عمل دراصل ایک عجیب و غریب واقعہ کی یادگار اور اس کی نقل ہے، جس کی مثال پیش کرنے سے تمام اگلے اور پچھلے لوگ عاجز اور قاصر ہیں۔ اس واقعہ کا تعلق دو مقدس اور محترم شخصیتوں سے ہے، ایک حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور دوسرے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی شخصیت سے کون ناواقف ہوگا؟ آپ اللہ کے وہ برگزیدہ نبی ہیں کہ جنہوں نے اللہ کی محبت میں ایسے مصائب جھیلے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خلد کا بلند ترین مقام عطا فرمایا اور قرآن پاک میں جگہ جگہ آپ کی تعریف فرمائی، اور ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ ملت ابراہیمی کا اتباع کریں، اور آپ کو ساری دنیا انسانیت کا امام بنایا گیا۔ آپ ہی ہیں جنہوں نے اللہ کے حکم سے کعبۃ اللہ کی تعمیر فرمائی اور حج کا اعلان کیا اور حج جیسی مقدس عبادت کی تعلیم دی۔ وہ آپ ہی کی ذات کریمہ ہے جس نے کفر و شرک کے ماحول میں جنم لینے اور آنکھ کھولنے کے باوجود کفر و شرک کی آلودگیوں سے نہ صرف یہ کہ اپنے آپ کو بچایا بلکہ بہت سے لوگوں کو اس سے محفوظ رکھا اور نعرہ توحید بلند کرتے ہوئے پورے ماحول اور معاشرے کو چیلنج کر دیا، اور جب اس راہ میں مصائب اور پریشانیاں لاحق ہوئی تو پورے صبر و تحمل کے ساتھ اللہ کی خاطر ان کو برداشت کیا۔ آپ کو آگ میں ڈالا گیا، جلا وطن کیا گیا، ایذائیں اور تکلیفیں پہنچائی گئی، اور یہ سب کچھ آپ نے اللہ کے لیے بشوق و رغبت برداشت کیا اور اللہ کی محبت کا ثبوت دیتے رہے۔ جب آپ نے اپنے وطن عراق سے ملک شام کی طرف ہجرت فرمائی تو آپ کے ساتھ حضرت سارہ آپ کی زوجہ محترمہ اور حضرت لوط علیہ السلام آپ کے بھتیجے بھی تھے۔ درمیانی منزل مصر میں قیام فرمایا تو وہاں کے بادشاہ نے حضرت سارہ علیہ السلام پر بدنیتی سے دست درازی کی اور اللہ تعالیٰ نے اسی وقت اس کے ہاتھ شل کر دیے، اور اس طرح 3 مرتبہ ہوا۔ حضرت سارہ کی یہ کرامت دیکھ کر بادشاہ متاثر اور مرعوب ہوا، اور ہاجرہ نامی ایک باندی جو اصل میں ایک قبطی اور نسل شہزادی تھی، حضرت سارہ کی خدمت کے لیے بطور ہدیہ پیش کی، اور حضرت سارہ نے وہ باندی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہبہ فرما دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو اپنے نکاح میں لے لیا، پھر ملک شام میں جا کر سکونت اختیار فرمائی، مگر ایک طویل مدت تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی، یہاں تک کہ آپ کی عمر تقریباً 86 برس کی ہو گئی تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے اولاد کے لیے دعا فرمائی، ربی حب لی من الصالحین، اے میرے پروردگار مجھے صالحین میں سے ایک صالح اولاد عطا فرما، اور اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول فرمائی اور آپ کو ایک حلم والے لڑکے کی بشارت دی۔ چنانچہ فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے ان کو ایک حلیم لڑکے کی بشارت دی۔ یہ دعا جب آپ نے فرمائی تو آپ کی عمر ایک روایت کے مطابق 86 برس اور ایک روایت کے مطابق 85 برس تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ سے اولاد کے لیے دعا کی تو یہ نظر و منت بھی کی کہ اگر مجھے لڑکا ہوگا تو اس کو اللہ کے لیے قربان کر دوں گا، مگر جب لڑکا پیدا ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنی نظر یاد نہ رہی اور وہ اس کی تکمیل نہ کر سکے، جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں آیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا قبول ہوئی اور آپ کے گھر حضرت ہاجرہ کے پیٹ مبارک سے ایک حسین و جمیل بچہ پیدا ہوا تو اس کا نام اسماعیل رکھا گیا۔ چونکہ حضرت اسماعیل اللہ تعالیٰ سے دعا کے نتیجے میں پیدا ہوئے اس لیے آپ کا نام اسماعیل رکھا گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بعض مصلحتوں اور حکمتوں کی وجہ سے
آپ کو حکم دیا کہ اپنی زوجہ حضرت ہاجرہ اور لخت جگر اسماعیل دونوں کو مکہ کی بے آب و گیاہ وادی میں چھوڑ آئیں۔ آپ نے اس نازک موقع پر بھی اللہ کی محبت میں اس حکم کی تعمیل کی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کی معیت میں حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو مکہ لے جا کر چھوڑ آئے اور آپ حسب سابق ملک کے شام میں قیام پذیر رہے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے ساتھ مکہ مکرمہ کے بے آب و گیاہ میدان میں زندگی بسر کر رہے تھے اور بڑھتے بڑھتے اس قابل ہو گئے کہ ہلکے پھلکے کام کر سکیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملک شام میں جہاں آپ کی سکونت تھی ایک خواب نظر آیا۔ وہ یہ کہ خواب میں کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ ابراہیم اپنی نظر کو پورا کرو، دیکھو اللہ تعالیٰ نے تم کو حکم دیا ہے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو۔ یہ خواب ذی الحجہ کی 8 تاریخ کو دیکھا۔ جب صبح ہوئی تو سوچنے لگے کہ یہ کیا خواب ہے اور یہ کہ یہ اللہ کی جانب سے ہے یا شیطان کی طرف سے۔ اسی لیے 8 ذی الحجہ کو یوم الترویہ یعنی تفکر و تذبذب کا دن کہا جاتا ہے۔ پھر جب 9 ذی الحجہ کی رات ہوئی تو پھر وہی خواب نظر آیا۔ جب صبح ہوئی تو آپ نے سمجھ لیا کہ یہ خواب اللہ کی طرف سے ہی ہے، اسی لیے 9 ذی الحجہ کو یوم عرفہ یعنی جاننے اور پہچاننے کا دن کہا جاتا ہے۔ پھر 10 ذی الحجہ کی رات بھی اسی طرح کا خواب دیکھا اور 10 ذی الحجہ کو ارادہ فرمایا کہ اس حکم خداوندی کے موافق اپنے لخت جگر اور نور نظر اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے لیے ذبح کر کے قربانی پیش کروں۔ اسی لیے 10 ذی الحجہ کو یوم النحر یعنی قربانی کا دن کہا جاتا ہے۔ خواب میں آپ کو قربانی کا حکم دیا گیا اور انبیاء علیہم السلام کا خواب بھی وحی الہی ہوتا ہے۔ محمد بن کعب نے فرمایا کہ رسولوں پر اللہ کی طرف سے وحی بیداری اور نیند دونوں حالتوں میں آتی تھی، کیونکہ انبیاء کرام علیہم التسلیمات کے قلوب یعنی دل سوتے نہیں، اور یہ بات مرفوع حدیث سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم معاشرہ انبیاء وہ ہیں کہ ہماری آنکھیں سوتی ہیں مگر دل نہیں سوتے۔ غرض انبیاء کرام علیہم التسلیمات پر خواب میں بھی وحی آتی ہے، اس لیے ان کے خواب حجت شرعیہ ہیں اور اس پر عمل ان کے لیے ایسا ہی ضروری ہے جیسے حالت بیداری میں آنے والی وحی پر عمل ضروری ہے۔ مگر عام انسانوں کے خواب حجت شرعیہ نہیں، کیونکہ ان کے خواب سچے بھی ہو سکتے ہیں اور جھوٹے بھی ہو سکتے ہیں، حتیٰ کہ حضرات اولیاء اللہ کے خواب بھی شریعت میں حجت کا درجہ نہیں رکھتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں جب یہ دیکھا کہ آپ کو اپنے بچے کی قربانی پیش کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے تو اس کی تعبیر اولاً آپ نے یہ نکالی کہ اس سے مراد جانوروں کی قربانی پیش کرنا ہے۔ چنانچہ پہلی اور دوسری رات خواب دیکھنے کے بعد آپ نے کچھ اونٹ بھی اللہ کے نام پر قربان فرمائے، مگر جب تیسری رات بھی وہی خواب دیکھا تو سمجھا کہ مراد یہ ہے کہ اپنے اکلوتے اور محبوب لڑکے کو ذبح کر دوں، کیونکہ صرف جانور کی قربانی اس سے مراد ہوتی تو تیسری رات پھر وہی حکم نہ دیا جاتا جو پہلی 2 راتوں میں دیا گیا تھا۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم خواب میں کیوں دیا، جبکہ بیداری میں بذریعہ وحی بھی یہ حکم دیا جا سکتا تھا۔ پھر صاف حکم مل جانے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تعمیل حکم میں تذبذب اور پریشانی بھی پیش نہ آتی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ حکم خواب کے ذریعے دینے میں یہ حکمت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کمال اطاعت اور اللہ تعالیٰ سے کمال محبت کا پوری طرح مظاہرہ ہو، کیونکہ خواب میں تعویلات کی گنجائش ہوتی ہے اور انسانی نفس عام طور پر ان تعویلات کی آڑ میں تعمیل حکم سے جی چرانے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام محض ایک خواب میں حکم پا کر تعمیل حکم خداوندی کے لیے تیار ہو گئے اور تعویلات کی ہر راہ کو ان کی اطاعت شعاری اور محبت خداوندی نے بند کر دیا، اور وہ بلا چوں چراں اللہ کے لیے اپنے اکلوتے کی قربانی پیش کرنے چل پڑے۔ اس سے ان کی اطاعت شعاری کا کمال اور محبت خداوندی میں رسوخ کا اندازہ ہوا، اس لیے بجائے بیداری کے خواب میں آپ کو حکم دیا گیا۔
دوسری حکمت اس میں یہ ہے کہ خواب میں حکم دینے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کمال آزمائش مقصود ہے۔ اگر بیداری میں صاف حکم دیا جاتا تو ایسی آزمائش نہ ہوتی، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام صاف حکم پا کر تعمیل حکم کے لیے اقدام فرما ہی دیتے، مگر جب ایک بات خواب میں دکھائی جا رہی ہے اور اس میں تعویل کی بھی گنجائش ہے، پھر بھی اصل مقصود و منشا خداوندی کو معلوم کرنا اور اس پر عمل کرنا دراصل ایک بہت ہی کٹھن مرحلہ اور سخت ترین آزمائش ہے، اور اس کے باوجود بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اس مرحلے میں کامیاب ہونا ان کے مقام عظیمت کی کھلی دلیل اور ان کے بلندی مقام و عظمت کی شان کی واضح علامت ہے۔ جب اسماعیل علیہ السلام ایسی عمر کو پہنچے کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ چلنے پھرنے لگے تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، سو تم بھی دیکھ لو کہ تمہاری کیا رائے ہے۔ اس پر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جو جواب دیا وہ واقعی شان نبوی کا مظہر عتم اور خانوادہ نبوت کے پروردہ ہونے کی ایک واضح اور روشن علامت ہے۔ آپ کے کمال ایمان اور عقل کا واضح ثبوت بھی ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے جواب کو قرآن نے نقل فرمایا ہے، قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ ابا جان، آپ کو جو حکم ہوا ہے آپ وہ کیجئے، انشاءاللہ آپ مجھ کو صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ چند اہم نکات۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس مشورہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اس جواب میں چند اہم نکات ہیں جن پر روشنی ڈالنا ضروری ہے۔ نمبر 1، پہلی بحث اور پہلا نقطہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس سلسلے میں مشورہ لینے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی، جبکہ آپ جانتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حکم ہے، اور کیا حضرت اسماعیل علیہ السلام اس کے خلاف رائے دیتے تو آپ اس حکم کی تعمیل نہ کرتے؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے صاحبزادے سے مشورہ اس لیے نہیں تھا کہ نعوذ باللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے مشورے پر عمل کیا جائے، خواہ وہ موافقت میں مشورہ دیں یا مخالفت میں دیں، بلکہ یہ مشورہ بطور امتحان تھا کہ آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ایمانی جذبہ اور تعلق مع اللہ کا امتحان لینا چاہتے تھے، اور یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ وہ اس سوال پر کیا رائے ظاہر کرتے ہیں جس سے ان کے ایمان باللہ اور تعلق مع اللہ اور محبت للہ اور مع اللہ کی نوعیت و کیفیت معلوم ہو۔ جیسے کبھی استاذ باپ اپنے شاگردوں اور بچوں سے سوالات کر کے ان کا امتحان لینا چاہتے ہیں۔ اس کی ایک حکمت حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی ہے، وہ یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے صاحبزادے سے یہ مشورہ اس لیے کیا کہ آپ تفویض و صبر و تسلیم اور اللہ کے حکم کی تعمیل کا ذکر ان کی زبان سے نکلوانا چاہتے تھے، اور ایک وجہ اور حکمت اس مشورہ کی یہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حکم الہی پر عمل کے لیے پہلے ہی سے تیار کر دیں، کیونکہ اطلاع اور خبر کے بغیر اچانک ذبح کرنے کی صورت میں یہ امکان تھا کہ کہیں بے خبری میں مزاحمت نہ کریں، لہٰذا بصورت مشورہ اطلاع دے کر اس حکم خداوندی پر عمل کی ترغیب اور اس کے لیے تیار رہنے کی تاکید فرمائی، لہٰذا اس میں کوئی اشکال کی بات نہیں۔ دوسرا نقطہ، دوسری بات یہ بھی قابل غور ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہ نہیں بتایا کہ مجھے اللہ کا حکم ہوا ہے کہ میں تم کو ذبح کروں، بلکہ صرف خواب کے حوالے سے یہ فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں۔ اس میں بظاہر یہ حکمت معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر کے پیش فرمانے کی صورت میں خدا نہ خواستہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اس میں کچھ پس و پوش کرتے تو حکم خداوندی سے صریح اعراض اور روگردانی لازم آتی، لہٰذا آپ نے اس کو حکم خداوندی کی صورت سے پیش نہیں کیا بلکہ اپنے ایک خواب کی حیثیت سے پیش کیا اور رائے دریافت کی تاکہ وہ اس خواب کی تعبیر میں غور کریں، مگر چونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ کے نبی ہونے والے تھے تو اللہ نے آپ کو توفیق دی کہ وہ خواب کا منشا بھی سمجھ گئے اور ساتھ ساتھ تعمیل کے لیے بھی پوری طرح مستعد اور تیار ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کے اس حکم کی تعمیل کے لیے تیاری فرمائی۔ قصص النبیین کی روایت میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے فرمایا
کہ اسماعیل کے سر کو کنگھی کر کے بعد اس کے مشک و عنبر سے خوشبودار کر دو اور آنکھوں میں سرما لگا کر پاکیزہ کپڑے پہنا دو کہ میرے ساتھ دعوت میں جائیں گے۔ چنانچہ حضرت ہاجرہ نے حضرت اسماعیل کو اسی کے موافق تیار کر دیا اور فرمایا کہ اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ضیافت میں جاؤ۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر نکل پڑے۔ اس روایت میں جو یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ کو بتایا کہ دعوت میں جانا ہے، یہ کوئی جھوٹ نہیں، کیونکہ یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک دعوت ہی تھی۔ دعوت صرف کھانے پینے ہی کی نہیں ہوتی، دعوت روحانی بھی ہوتی ہے، اور اس میں کیا شک ہے کہ یہ دعوت روحانی تھی۔ جب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر سے چلے گئے تو شیطان کو بڑی فکر لاحق ہوئی اور وہ ان حضرات کے اس نظام و پروگرام کو باطل کرنے کی تدبیر سوچنے لگا۔ ایک حدیث میں ہے کہ شیطان نے کہا کہ اگر میں نے ان کو اس موقع پر فتنہ میں نہ ڈالا تو پھر کبھی بھی میں ان کو بہکا نہیں سکوں گا۔ اس کے بعد وہ سب سے پہلے حضرت ہاجرہ کے پاس گیا اور ان کو بہکانے کی کوشش کرنے لگا۔ شاید یہ خیال کیا ہوگا کہ عورت عقل و دین دونوں میں ناقص اور کمزور ہوتی ہے، لہٰذا پہلے ان ہی کو فتنے میں ڈالا جائے اور پھر ان کے ذریعے ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام پر بھی قبضہ کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ حضرت ہاجرہ کے پاس انسانی شکل میں آیا اور کہنے لگا، کیا تم کو خبر بھی ہے کہ ابراہیم تمہارے بچے کو کہاں لے کر گئے؟ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اپنی کسی ضرورت سے لے گئے ہیں۔ کہنے لگا کہ نہیں، وہ تو اپنے بچے کو ذبح کرنے لے گئے۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا کوئی باپ اپنے بچے کو ذبح کرتا ہے؟ کہنے لگا کہ ان کے خدا کا ان کو یہی حکم ہے۔ حضرت ہاجرہ فرمانے لگی کہ اگر خدا کا یہ حکم ہے تو یہ اچھی بات ہے کہ اس میں تابعداری کی جائے۔ شیطان نے خیال کیا تھا کہ میں حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو عورت ذات ہونے کی وجہ سے بآسانی بہکا لوں گا، مگر حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے ایسا جواب دیا کہ اس کی ساری تدبیر فیل ہو گئی۔ حضرت ہاجرہ کو نہیں معلوم تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بچے کو کہاں لے کر گئے، صرف اتنا معلوم تھا کہ دعوت میں گئے ہیں یا کسی حاجت و ضرورت سے تشریف لے گئے۔ جب شیطان نے جو انسانی شکل میں آیا تھا بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام تو اپنے بچے کو ذبح کرنے لے گئے، تو اولاً حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے یہ جواب دیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ذبح کر دیں؟ کیا کوئی باپ اپنے بیٹے کو قتل کرتا ہے؟ یہ سن کر شیطان لاجواب ہو گیا اور اپنی بات پر یقین دلانے کے لیے ایک ایسی بات اس کی زبان سے نکل گئی جس سے اس کی پوری تدبیر اور کارروائی ختم ہو گئی۔ شیطان نے کہا کہ ہاں، کوئی باپ اپنے بچے کو ذبح نہیں کرتا، مگر ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے کو اس لیے ذبح کرنا چاہتے ہیں کہ ان کو اللہ کا یہی حکم ہوا ہے۔ شیطان یہ سمجھا کہ جب میں یہ کہوں گا تو وہ پریشان ہو جائیں گی اور واویلا اور شور مچائیں گی، گھر کے باہر دوڑ پڑیں گی اور ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی راہ میں رکاوٹ بن جائیں گی۔ مگر ہوا یہ کہ حضرت ہاجرہ نے جو ہی سنا کہ اللہ کے حکم کی بنا پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے کو ذبح کرنے لے گئے تو خدا کے نام وہ بھی مر مٹنے کو تیار ہو گئی اور کہنے لگی کہ اگر خدا نے یہ حکم دیا ہے تو پھر مجھ کو بھی منظور ہے، اور بزبان حال یوں گویا ہوئی۔ غرض شیطان مایوس ہو گیا اور دوسری تدبیر سوچنے لگا کہ اس عبادت اور اطاعت سے کس طرح ان کو روکوں۔ پھر وہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف دوڑا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کرنے لگا۔ کہا کہ آپ اپنے بیٹے کو لیے کہاں جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ایک حاجت اور کام سے جا رہا ہوں۔ شیطان کہنے لگا کہ نہیں، آپ تو اس کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی کی زبان سے حق نکلوانے کے لیے فرمایا کہ میں کیوں اپنے بچے کو ذبح کروں گا؟ شیطان کہنے لگا کہ اللہ کا آپ کو یہی حکم ہے، اس لیے آپ اس کو ذبح کریں گے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ شیطان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک دوست کی شکل میں آیا اور کہا کہ آپ ایک خواب کی بنا پر اپنے بچے کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں، جبکہ خواب کبھی سچا ہوتا ہے تو کبھی اس میں خطا بھی ہو جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ قسم بخدا، خدا کا حکم ہے تو مجھ کو تو یہ کرنا ہی چاہیے۔ اس پر وہ وہاں سے بھی ناکام اور نامراد واپس ہوا۔ اس کے بعد شیطان حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کرنے لگا
جب یہ حضرات مینا کی وادی کے قریب ہوئے تو یہ مردود شیطان حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قریب آیا اور کہنے لگا کہ خبر بھی ہے کہ تمہارے والد تم کو کہاں لے کر جا رہے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی جناب میں قربانی کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ شیطان نے کہا کہ ہاں، مگر وہ کسی جانور کی نہیں بلکہ تمہاری قربانی کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ کام اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں یا اپنی مرضی سے؟ شیطان اس کے جواب میں یہ تو نہیں کہہ سکتا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی مرضی سے کر رہے ہیں، کیونکہ اس پر حضرت اسماعیل علیہ السلام ہرگز یقین نہ کرتے بلکہ تردید کر دیتے، لہٰذا نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو یہ کہنا پڑا کہ یہ کام وہ اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں۔ اس پر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ جب ذبح کا حکم اللہ کی طرف سے ہے تو میں کیسے اس کی مخالفت کر سکتا ہوں؟ یہ سن کر شیطان خائب و خاسر لوٹ گیا۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر وہ اللہ کی خاطر مجھے ذبح کر رہے ہیں تو میں اس پر صبر کروں گا اور اللہ اس کا اہل ہے۔ اس طرح شیطان کی یہ دوسری تدبیر بھی ناکام ہو گئی اور یہ ظاہر ہو گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی نہیں بلکہ یہ پورا گھرانہ اور یہاں کا بچہ بچہ عشق خداوندی میں سرشار و چور ہے، اور اس کی وجہ سے وہ اپنی جان بھی اللہ کے نام پر قربان کرنے کو تیار ہے۔ غرض شیطان کو دفع کرنے اور اس کی تدبیروں اور سازشوں کو ناکام بنانے کے بعد یہ دونوں مقدس ہستیاں اللہ کے حکم کی تعمیل و تکمیل کے لیے تیاری کرنے لگی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد سے عرض کیا کہ ذبح سے پہلے میرے ہاتھ پیر مضبوط باندھ دیں کہ کہیں ذبح کے بعد میرے تڑپنے سے آپ کے کپڑوں پر خون کے چھینٹے نہ پڑ جائیں، اور میرا منہ زمین کی طرف کر دیں تاکہ میری نظر آپ پر اور آپ کی نظر مجھ پر نہ پڑے اور جوش محبت تعمیل حکم خداوندی میں حائل نہ ہو جائے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ آپ مجھے اچھی طرح سے باندھ دیں کہ کہیں آپ کے کپڑوں پر میرے خون کے چھینٹے نہ پڑ جائیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ آپ اپنے کپڑوں کو مجھ سے بچا کر رکھیں تاکہ ان پر خون نہ لگ جائے اور میری والدہ اس کو دیکھ کر غمگین نہ ہو جائے، اور ایک بات یہ عرض کی کہ میری والدہ کو سلام سنا دینا۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہ مشورہ دیا تھا کہ ان کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے جائیں، مگر ایاس حنفی نے یہ نقل کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھ پیر باندھنے چاہے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ ابا جی، میرے ہاتھ پیر رسی سے نہ باندھیں، کیونکہ فرشتے کہیں گے کہ اللہ کے حکم پر عمل کرنے میں اس نے جزا فضا کیا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر ان کے ہاتھ پیر جن کو باندھ دیا تھا کھول دیا۔ لیکن واللہ اعلم بالصواب، پہلی بات ہی صحیح معلوم ہوتی ہے کیونکہ اکثر روایات میں اسی پہلی بات کا ذکر ہے۔ جب پوری طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام کو تیار کر دیا تو ذبح کے لیے ان کو پیشانی کے بل لٹا دیا، جیسا کہ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، کہ ان کو پیشانی کے بل لٹا دیا، اور جیسا کہ اوپر عرض کیا گیا یہ مشورہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دیا تھا۔ پھر گردن پر چھری چلانے لگے اور پوری قوت و توانائی اور شدت کے ساتھ آپ نے چھری چلائی، مگر حیرت ناک طور پر یہ دیکھا گیا کہ وہ چھری جو روزانہ بے شمار چیزوں کو کاٹتی اور ذبح کرتی تھی، وہ آج اللہ کے حکم پر اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری چلانے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ میں کند ہو گئی۔ وہ تعمیل ارشاد خداوندی میں بیٹے کو ذبح کرنا چاہتے ہیں اور چھری ہے کہ اس میں رکاوٹ بن رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ چھری تعمیل حکم میں مانع بن رہی ہے تو آپ کو غصہ آیا اور آپ نے چھری کو زور سے پھینک دیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے چھری کو گویائی عطا فرمائی اور چھری کہنے لگی کہ اے ابراہیم، میں دو امروں کے درمیان میں ہوں، ایک طرف خلیل کا حکم ہے کہ میں کاٹوں اور دوسری طرف رب جلیل کا حکم ہے کہ ہرگز نہ کاٹوں، اور میں جلیل کا حکم مانوں گی نہ کہ خلیل کا۔ اور بعض روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ آپ کی یہ چاقو پیتل میں تبدیل ہو گئی، غالباً یہ مطلب ہے کہ اس کا استعمال ذبح کے لیے نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اسی اثناء میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ آواز دی گئی کہ قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم آپ نے خواب کو سچ کر دکھایا۔